بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا شرح عقود رسم المفتی کا آج 23واں سبق ہے، اور اس آج کے 23ویں سبق کے اندر ہم عرف کی اقسام پڑھیں گے، کیونکہ پہلے ہم عرف کی بحث پڑھ رہے تھے تو عرف کی دو قسمیں ہیں، ایک عرف لفظی اور ایک عرف عملی۔ عرف لفظی اور عرف عملی، اور اس دوسری قسم جو عرف عملی ہے اس کو تعامل بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، عرف لفظی سے کیا مراد ہے؟ عرف لفظی سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ یا کلام کو ایسے مخصوص معنی میں استعمال کرنا جو کبھی اس کے لغوی معنی سے مختلف ہوتا ہے، اور جب لغت اور عرف کے درمیان تعارض پیش آئے تو عرف کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر کسی نص میں کوئی کلمہ اپنی ایسے عرف معنی میں وارد ہو جو نص کے نزول کے وقت معروف تھا تو اب حکم اسی معنی عرفی تک محدود رہے گا، لہٰذا اگر بعد میں جا کر اس لفظ کا عرفی معنی تبدیل ہو گیا تو نص اس کو شامل نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقیہ اس نئے معنی عرفی کے مطابق فتویٰ دیتا ہے جو اس کے دور میں تبدیل ہو چکا ہے، تو ظاہر نص کو دیکھنے والا شخص یہ گمان کر بیٹھتا ہے کہ اس نے تو نص کے خلاف فتویٰ دیا ہے، یا اس نے تو نص کو عرف کی بنیاد پر چھوڑ دیا ہے، لیکن در حقیقت اس فقیہ نے نہ تو نص کو ترک کیا اور نہ ہی نص کے خلاف فتویٰ دیا ہوتا ہے، بلکہ اس نے تو صرف ایسی صورت کا حکم بیان کیا ہوتا ہے جس کو نص شامل ہی نہیں تھی۔ دیکھیں، اس کی ذرا چند مثال آپ دیکھیں۔ مثال کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ رقبہ ہے اور عمرہ۔ دیکھیں، رقبہ ہبہ کی ایک خاص صورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں عام تھی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص یہ کہتا کہ یہ چیز تمہاری ہے جب تک تم زندہ رہو، اگر مجھ سے پہلے تمہاری موت آ گئی تو یہ چیز میری طرف لوٹ آئے گی۔ رقبہ کے لیے اس طرح کی تعبیر کی جاتی تھی، ہاذہ الدار لک رقبہ، یعنی یہ میرا دار آپ کے لیے کیا ہے؟ رقبہ ہے۔ کیا مطلب؟ زندگی میں آپ تک ہے، جب آپ کا انتقال ہوگا تو یہ چیز میری طرف لوٹ آئے گی۔ آگے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عمرہ، یعنی اسلام سے پہلے ہبہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا، اور اس میں جس شخص کو کوئی چیز بطور عمرہ دی جاتی تھی وہ زندگی بھر اسی سے فائدہ اٹھاتا تھا، اور اس کی موت کے بعد وہ چیز عمرہ دینے والے کو اور اس کے فوت دینے والے کو، اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارث کو وہ چیز واپس مل جاتی۔ یعنی زندگی میں وہی شخص جس کو دی جاتی وہ نفع اٹھاتا، جب اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ چیز اصل مالک کی طرف یا اصل مالک کے ورثاء کی طرف لوٹ آتی۔ اب یہ آپ نے دو باتیں، رقبہ اور عمرہ، آپ نے ان دونوں کو سمجھا ہے۔ دیکھیں، عرف کی اس صورت کی مثال وہ حدیث پاک ہے جو رقبہ کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رقبہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو وہ دے دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقبہ اور عمرہ کا واپس لینا حلال نہیں، پس جس شخص کو کوئی چیز بطور عمرہ دی گئی تو وہ اس کی ہو گئی، اور جس شخص کو کوئی چیز بطور رقبہ دی گئی تو وہ بھی اسی کی ہو گئی۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ جب کسی شخص نے دوسرے کو یہ کہہ دیا کہ داری لکا رقبہ، میرا گھر تمہارے لیے رقبہ ہے، تو یہ ہبہ فوری طور پر مکمل ہو جائے گا، اور یہ گھر ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جائے گا جیسے ہبہ دیا گیا ہے، بشرطے کہ ہبہ کی معروف شرائط پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے جمہور فقہا کے نزدیک رقبہ اور رقبہ یہ عمرہ کی طرح ہے، لہذا یہ ہبہ درست ہوگا۔
تو یہ ہبہ درست ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے یہ بات نقل کی گئی کہ رقبہ باطل ہوتا ہے، یعنی اس کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ گھر رقبہ دینے والے کی ملکیت ہی میں رہتا ہے۔ اب اس فتوے کی ظاہری عبارت سے لگتا ہے کہ یہ نص کے مخالف ہے، یعنی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی یہ جو بات ہے ظاہراً یہ کس کے خلاف لگ رہی ہے؟ نص کے خلاف ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ رقبہ جسے امام ابو حنیفہ نے باطل قرار دیا ہے اس رقبے سے بالکل الگ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہبہ کے نافذ کیا تھا۔ یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رقبہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک فوری عمل میں آنے والا ہبہ ہے، صرف اس شرط کے ساتھ کہ اگر موہوب لہو یعنی جس کو ہبہ کیا گیا ہے، اگر موہوب لہو کو ہبہ دیا گیا ہے تو وہ واہب سے پہلے مر گیا ہے تو ہبہ میں دیا گیا گھر واہب کو واپس مل جائے گا، تو اس صورت میں یہ واپسی کی شرط باطل ہے، لہذا ہبہ درست ہو جائے گا اور شرط باطل ہو جائے گی، کیونکہ ہبہ تو شرط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا بلکہ خود شرط باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی چیز بطور رقبہ دی گئی ہے تو اسی کی ہے۔ رہا وہ رقبہ کہ جسے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے باطل قرار دیا ہے، وہ ایسا ہبہ ہوتا ہے جسے واہب کی موت کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے، اور ہبہ تو تعلیق کو قبول نہیں کرتا، وہ تو فوری منعقد ہو جاتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اسے باطل قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رقبہ کا یہی عرف تھا، اور شاید امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے زمانہ میں یہ تبدیل ہو گیا، اور جب کوئی چیز عرف پر مبنی ہو تو اس کا حکم بھی یقینی طور پر عرف کے بدلنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ رقبہ کے عرفی معنی امام ابو حنیفہ کے دور میں تبدیل ہو گئے تھے، تو انہوں نے جس پر باطل ہونے کا حکم لگایا، نص اس صورت کو شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ نص تو دوسرے معنی میں آئی ہے جس کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی بات چیت میں بھی عرف لفظی کا اعتبار کیا جائے گا، اگر عرف عام ہو تو اس سے ثابت شدہ حکم بھی تمام علاقوں کے لیے عام ہوگا، اگر عرف خاص ہو تو اس سے ثابت شدہ حکم بھی صرف ان علاقوں تک محدود رہے گا جن میں وہ عرف چلتا ہے، اور عرف خاص سے تمام علاقوں میں کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا۔ امام سرخسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ہر علاقے میں جو الفاظ جس معنی کے لیے بولے جاتے ہیں اس میں اسی علاقے والوں کے عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد وہ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہمارے ایک ساتھی نے اپنے اوپر بدنہ یہ بڑا جانور بطور نظر کے واجب کر لیا ہے، تو کیا اب اس کے لیے گائے ذبح کرنا کافی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کا تعلق کس قبیلے سے؟ سائل نے عرض کیا کہ وہ بنو رباح سے ہے، تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنو رباح نے کب سے گائے پالی ہیں؟ تمہارے ساتھی کا ارادہ تو صرف اونٹ کا ہی ہے۔ اب دیکھیں اس واقعے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے الفاظ میں عرف کا ہی اعتبار کیا ہے، یعنی وہاں تمہارے ہاں بدنہ اونٹ کو کہا جاتا ہے، بڑا جانور اونٹ کو کہا جاتا ہے، گائے ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہمارے اگر جیسے میں آپ کو بتاؤں ہمارے عرف میں کہا جائے بھی قربانی کس چیز کی کر رہے ہو تو ہم کہتے ہیں بڑے جانور کی کر رہے ہیں، اب ہمارا ذہن بڑے جانور سے ہمارا عرف گائے مراد ہوتی ہے، اونٹ مراد نہیں ہوتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب عرف تبدیل ہو گیا ہے تو اب یہ کہنا کہ انہوں نے نص کے خلاف، در حقیقت انہوں نے نص کے خلاف نہیں دی ہوتی، بلکہ جب عرف تبدیل ہو گیا تو الفاظ اور معانی بھی تبدیل ہو گئے، اور نص اور الفاظ اور معانی کے متعلق تھی، اب یہ حکم جو ہے یہ اور الفاظ اور معانی کے متعلق ہے۔ تو یہ ایک عرف لفظی کی مختصر تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ اب دوسرے نمبر پر عرف عملی وہ ہے کہ جسے کبھی تعامل اور عادت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بھی بعض احکام کی تبدیلی میں مؤثر ہوتا ہے، لیکن شریعت میں ہر تعامل معتبر نہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب عرف کسی شرعی دلیل کے خلاف ہو تو اگر یہ مخالفت مکمل طور پر ہے، اس طرح کہ اس عرف سے نص کو ترک کر دینا لازم آتا ہے، تو ایسے عرف کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں۔
جیسے لوگوں کے ہاں بہت سی حرام اشیاء مثلا سود، شراب نوشی، ریشم، سونے کا پہننا اور دیگر ایسے ناجائز کاموں کا عرف بن چکا ہے، ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو اب جن کی حرمت صراحتاً نص میں آئی ہے وہ ان کے عرف بن جانے کے ساتھ وہ ان کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گی۔ یعنی اگر کسی شخص نے عملی ہمارے زمانہ میں دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شلوار کو ٹخنے کے نیچے سے نہیں رکھنا چاہیے، ٹخنے سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں تک کہ وعید آئی ہے کہ پجامے کا وہ حصہ جو ٹخنے کے نیچے ہوگا وہ کل قیامت کے دن جہنم میں چلے گا۔ اب یہ روایت ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف چل چکا ہے، اکثر عوام الناس کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عرف ہو گیا ہے تو اب اس حکم کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ یہ عرف عملی صراحتاً نص کے خلاف آ رہا ہے، تو اس لیے ایسا عرف عملی جو صراحتاً کسی نص کے خلاف ہو وہ علامہ ابن عابدین شامی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے نزدیک مردود ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مختصراً میں نے عرف کی دو قسموں کی مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے تشریح کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔